میں حدیث کے اگلے الفاظ الا یکون وراء الامام، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اگر آپ کسی کو نماز پڑھا رہے ہیں بطور امام تب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن جو مقتدی جو ہوتا ہے وہ قرات نہیں کرتا امام کے پیچھے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو سامنے والا جو موجود ہوتا ہے جو تلاوت نہ کر رہے ہوں ان پر سننا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ قرآن والا کہتا ہے جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، خوب توجہ کے ساتھ اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ رسول نے فرمایا کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کی قراءت نہیں کرنی، امام کی قراءت تمہاری قراءت ہی ہے، امام کا پڑھنا تمہارا پڑھنا ہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جب ہم اکیلے سنتیں نفل یا واجب یا اکیلے نماز پڑھیں گے تو اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے، نہیں پڑھی تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو اسی وجہ سے اس سورہ کو اساس القرآن کہا گیا ہے کہ پورے قرآن کے جملہ مضامین کا اس میں کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ شافیہ کہا گیا ہے کہ شفا دینے والی ہے۔ ابو سعید خدری کی بخاری شریف کی روایت ہے، کچھ صحابہ کرام سفر میں تھے، دوران سفر ایک ایسی جگہ پہ ان کا پڑا ہوا جہاں کھانے پینے کا کچھ سامان میسر نہیں تھا، تو کچھ قریب میں کوئی قبیلہ تھا، ان سے انہوں نے کہا کہ ہماری کھانے پینے کی غذا کی کچھ چیزیں ہمیں پہنچا دیں۔ انہوں نے انکار کیا تو یہ آگے چل پڑے، تو اچانک اسی قبیلے کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہمارا سردار ہے اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو دم کر سکتا ہو؟ کیا کر سکتا ہو؟ دم کر سکتا ہو۔ تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں دم کروں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ جب وہ شفا یاب ہو جائے گا تو اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ جو تم مانگو۔ انہوں نے کہا کہ بکریوں کا ایک پورا ریوڑ لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ صحابی کے جا کے انہوں نے کچھ پڑھ کے تھوکا اور ہلکا سا اس زخم پہ تھوکا جہاں پر کھایا ہوا تھا، تو وہ جو ان کا سردار تھا وہ ایسے ہو گیا جیسے اس کو کسی چیز نے کاٹا ہی نہیں۔ جب وہ شفا یاب ہوا تو اس نے وہ جو وعدہ کیا تھا انہوں نے کہ بھئی جو مویشی یا بھیڑ بکریوں کا جو ریوڑ ہے وہ تمہیں دیں گے۔ اس صحابیوں نے جب لیا تو حضور پھر تھوڑا شک بھی ہوا کہ ہم نے یہ چیز لی ہے، آیا یہ جائز بھی ہے کہ نہیں؟ تو سب نے دیکھ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جا کے پوچھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ ایسا ہوا ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا تم نے کیا پڑھا؟ صحابہ نے مجھ سے پوچھا تھا اس شخص سے، صحابی سے، تم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی تھی اور وہ پڑھ کے دم کیا تھا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ اس میں شفا ہے تو شفا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ ہاں تم نے ٹھیک کیا۔ تو کہا کہ بکریوں کا وہ جو ریوڑ دیا تھا حضور نے فرمایا کہ اس کی اجازت دی، اس کے استعمال کی اجازت دی، اور کہا کہ اس میں میرا حصہ بھی۔ اسی نسبت اس کو شافیہ بھی کہتے ہیں کہ بطور دم بھی یہ پڑھی جاتی ہے، مختلف امراض میں، روحانی ہوں، نفسیاتی امراض ہوں، لیکن اس کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، وہ بات ہے جو اس میں بتائی گئی ہے، جس کو سمجھ کر، مان کر، اس پر عمل کر کے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی، یہ دعا ہے، یہ کیا ہے؟ دعا ہے، اور دعا سکھائی بھی کس نے ہے؟ اللہ نے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت پہ پیدا کیا ہے، ایک مزاج پہ پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اچھے مزاج پر ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ فطرت کیا ہے؟ آگے اس کی وضاحت کرتی ہے کہ اس کا ماحول اس کے اندر منفی اثرات، منفی باتیں پیدا کرتا ہے، برے اثرات اور برے باتیں پیدا کرتا ہے۔ تو حضور فرمایا کہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر ماں باپ اس کو کوئی یہودی ہوں تو یہودی بنا لیتے ہیں، مجوسی ہوں تو مجوسی بنا لیتے ہیں، عیسائی ہوں تو عیسائی بنا لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو، کوئی اس کے اوپر اگر سماج کا پریشر نہ ہو، وہ اس دنیا میں آیا ہو، اور اگر اس کے سامنے یہ سورۃ الفاتحہ پیش کی جائے کہ تیرے رب کا یہ تعارف ہے، تو وہ انکار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہر شخص کی دل کی خواہش بھی ہے، روح کی پکار بھی ہے کہ میرے کوئی ایک ذات ہو جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں مصیبت میں اس کو پکاروں، جو مجھ سے واقف ہو، مجھ سے زیادہ مجھ سے آگاہ ہو۔ ہر شخص اور انسان کی روح کی پکار ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ اگر ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے تعارف کے طور پر پیش کی جائے
جو سماج کے اثرات سے یا ماحول کے اثرات سے اس کی ذہن اور فکر خراب نہ ہوئی ہو، بلکہ عقل سلیم پر یا قلب سلیم پر یا فطرت سلیم پر وہ کیا ہو، مبنی ہو، یا اس کی مزاج کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں، تو اس کے سامنے اگر سورۃ الفاتحہ کی یہ 7 آیتیں اسے سمجھا دی جائیں تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اسی وجہ سے اس کی تکرار ہے، آپ کو بار بار پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں۔ کل ہم نے اس کا تعارف اس کی ابتدائی آیتیں پڑھی تھی کہ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین سارے جہانوں کا وہ پالنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، الرحیم اور ہمیشہ اور مستقل کیا کرنے والا ہے، زیادہ بھی ہے اور مستقل رحمت کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے، جس کے اندر اچھائی اور برائی کا کیا لیا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور چیز سکھا رہا ہے، انسان پھر اللہ سے دعا کا معاملہ کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص کر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پہلے تھا کہ وہ جتنے بھی اللہ کی صفات آئی ہیں کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، یکدم خطاب شروع ہو گیا۔ کیا شروع ہو گیا؟ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعارف کے بعد ایک آمنے سامنے کی طرح گفتگو ہوتی ہے، وہ شروع ہو گئی، ایاک نعبد، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ اقصی غایت التعظیم، کسی کی عزت اور احترام کرنے کا آخری جو درجہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ عبادت۔ کیا کہلاتا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم، یعنی آخری درجہ تعظیم کا کیا ہے؟ کسی کو خالق، مالک، رازق اور مدبر کائنات مانا جائے، اور پھر اس کا عزت اور احترام کیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ تعلق رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک ذات ہی ہے جو خالق، مالک، رازق اور مدبر کائنات کے پیراڈائم میں، پیرامیٹر میں اور اسٹینڈرڈ پہ پورا اترتی ہے، وہ اللہ کی ذات مبارکہ ہے، رب کریم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو پھر اس سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، وہ تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، ہر معاملے میں ہم تیرے ہی محتاج ہیں۔ ہم اگر بیمار ہوتے ہیں، دوائی کھا رہے ہیں، رب شفا تو نہیں رکھی ہے، ہوا ہمیں سانس کی سہولت دے رہی ہے، یہ سہولت تو نہیں رکھی ہے، زمین سے اگر غذا نکل رہی ہے، ہماری بھوک کو مٹا رہی ہے، اصل تاثیر غذا میں تو نے ہی رکھی ہے۔ ہم پیاسے ہیں، یہ پانی پیاس بجھا رہا ہے، رب کریم یہ تاثیر تو نے ہی رکھی ہے۔ کہیں بھی کسی بھی قسم کی کوئی مدد یا کوئی سہولت ہو رہی ہوگی تو ایک مومن بندے کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ رب کریم حقیقی مددگار تو ہی ہے، حقیقی مددگار تو ہی ہے، حقیقی مدد کرنے والا تو ہی ہے۔ اگر کوئی مخلوق مدد کرتی بھی ہے، تعاون کرتی بھی ہے، تو تیرے اذن کی وجہ سے، تیری اجازت کی وجہ سے، تیری دی قوت کی وجہ سے وہ کرتی ہے۔ اگر تو نہ چاہے تو ایک پتا بھی ہلے ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی کیا کرتے ہیں؟ مدد طلب کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی سے تعاون کی درخواست کرتے ہیں، کسی سے علاج کی درخواست کرتے ہیں، رب کریم تیرے حکم پہ ہی عمل ہے، تیری دی قوت اور طاقت سے کوئی عطا کرے گا تو عطا کرے گا، تو چاہے گا تو کوئی عطا کرے گا، تو نہ چاہے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا، تو نہ چاہے تو کوئی شے نقصان نہیں دے سکتی، تو نہ چاہے تو کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی۔ یہ عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پر رب سے دوسری دعا مانگی جائے تو یہ کہ رب کریم ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اللہ کا تعارف تو ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کس طرح رکھنا ہے، تعلق کے انداز کیا ہوں گے، شکر کے انداز کیا ہوں گے، اس کے احسان شناسی کے انداز کیا ہوں گے، اس سے محبت کے انداز کیا ہوں گے، اس سے تعلق کے انداز کیا ہوں گے، اس سے دعا کے انداز کیا ہوں گے۔ کیوں؟ اگر انسان پر چھوڑ لیا جائے، جو بت پرستش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں خدا ڈھونڈ رہے ہیں۔ عیسائیوں نے 3 خداؤں کا تصور دے دیا، جو گمراہ ہوئے، راہ ہدایت سے ہٹے تو اپنی دماغ پر یا اپنی دی اللہ تعالیٰ اپنی عقل پر بھروسہ کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے شکر کے یا دعا کے طریقے نکالنے شروع کیے، تو شیطان اور نفس کے ہاتھوں کیا ہوں گے؟ گمراہ ہو گئے۔ شکر، دعا اور عبادت کا طریقہ جنون وہی ہے، اصل وہی ہے جو انبیاء کے ذریعے سے آیا ہو۔
جو کس کے ذریعے سے آیا ہو؟ وحی کے ذریعے سے آیا ہو۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین، عربی گرامر کے لحاظ سے صراط المستقیم مبدل منہ ہے، یہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، یہ بدل ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ رب کریم جن پر تو نے نعمت کی ہے۔ کیا کی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی پر نعمت کرتا ہے تو اللہ فرمانا پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا جن پر تو ناراض ہے جن سے، نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نعمت کرتا ہے اس کی دو نشانیاں ہیں۔ کتنی نشانیاں ہیں؟ اگلی قرآن کی آیت میں نعمت شدہ افراد کی بات بھی آئی ہے کہ میں نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، یہ چار لوگ ہیں، چار کیٹیگری ہیں، چار صفات کے جو اشخاص ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہوئی ہوتی ہے، ایک نبی، ایک سچے، ایک نیک، شہید اور ایک نیک۔ لیکن یہاں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ نعمت والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن پر اللہ تعالیٰ نعمت کرتا ہے اس کی علامتیں کتنی ہیں؟ دو۔ غیر المغضوب علیہم، اللہ ان سے ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ کس بندے سے ناراض نہیں ہوتا؟ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ غیر المغضوب علیہم، اللہ ان سے ناراض ہے۔ پہلی جس پر نعمت ہوگی تو پہلی نشانی یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ سے کیا ہوتے ہیں؟ اور دوسری نشانی کیا ہے؟ ولا الضالین، وہ گمراہ نہیں ہوتے، رستے سے ہٹے ہوئے نہیں ہوتے، راہ ہدایت پر ان کا عقیدہ بگڑا ہوا نہیں ہوتا، ان کے اعمال بگڑے ہوئے نہیں ہوتے، ان کے افعال بگڑے ہوئے نہیں ہوتے، اخلاق بگڑے ہوئے نہیں ہوتے، وہ عقیدے پہ بھی صحیح راہ میں ہوتے ہیں، اخلاق میں بھی صحیح راہ میں ہوتے ہیں، اعمال میں بھی صحیح راہ میں ہوتے ہیں۔ وہ اپنی جسم کی جتنی بھی فیکلٹیز ہیں، چاہے عقائد کی ہوں، ذہنی ہوں، عملی ہوں، روحانی ہوں، ہر اعتبار سے وہ سیدھی راہ پر ہوتے ہیں۔ کس پر ہوتے ہیں؟ جو سیدھی راہ پر ہوگا وہ مطمئن ہوگا، وہ پرسکون ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ پرسکون ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اولیاء کرام کی جو صفات بیان کی ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو نیک لوگ ہیں، ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ غم زدہ نہیں۔ خوف اور حزن کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ تمام سے۔ کس سے ہوتا ہے؟ آج کل سائیکولوجسٹ کہتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو علم نفسیات کے اندر جو بیماری ہے وہ کیا ہے؟ دو بیماری ہے، ایک خوف اور دوسرا غم۔ ایک خوف، ایک فیئر اور دوسرا گریف۔ ساری بیماریوں کی جڑ ہے یہ دو۔ اللہ فرماتا ہے میرے جو نیک لوگ ہوں گے وہ ان دو نفسیاتی بیماریوں سے دور ہوں گے۔ کیوں دور ہوں گے؟ وہ سیدھی راہ پر ہوں گے، عمل کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، کردار کے لحاظ سے بھی۔ اس سورہ میں ہم نے سوال کیا ہے، باقی 113 صورتوں میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے۔ سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک ہم نے اللہ کو کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ اللہ نے کہا پھر سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو سورۃ البقرہ سے سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ وہ سیدھے راستے کی تفصیل کر رہا ہے، وہ انعام یافتہ لوگوں کی وضاحت کر رہا ہے، ان کی صفات بیان کر رہا ہے۔ جو اس راستے ہنسے، جو جن پر غضب ہوا، ان کی صفات بھی بیان کر رہا ہے۔ جو راستے سے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہم کہتے ہیں آمین، تو آمین کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرما۔ آمین کیونکہ دعا ہے تو اس وجہ سے ہم آخر میں کیا بولتے ہیں؟ آمین پڑھتے ہیں۔ آمین، تو آمین کا مطلب ہے استجب یا ربی، اے رب جو کچھ مانگا مجھے وہ کیا کر عطا فرما۔ تو یہ تھا سورۃ الفاتحہ۔ اب آ جائیں درس فقہ کی طرف۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو جنبی ہو جاؤ تو غسل کرو، پاکی حاصل کرو۔ تو غسل بندے پر جب فرض ہو جاتا ہے، جب فرض ہو جائے تو غسل کے بنیادی طور پر 3 فرض ہیں کہ اچھی طرح کلی کرنا۔ اچھی طرح کلی کا مطلب نہیں کہ منہ میں پانی ڈالا پھینک دیا، بلکہ نہیں، منہ کے ہر حصے تک پانی پہنچانا، حلق تک، غرارے تک کرنا اگر روزے دار نہیں ہے۔ ورنہ منہ کے اندر کیا آتی ہے؟ زبان آتی ہے، زبان کا اوپری دائیں بائیں حصہ، دانت کے اگلے پچھلے حصے، اوپر کا جبڑا، نیچے کا جبڑا، حلق کا دائیں بائیں کا سارا حصہ، یہاں تک اچھی طرح پانی پہنچانا۔ کسی بار غسل فرض ہو جائے، کیا فرض ہو جائے؟ اگر ایسی جو غسل کیا جاتا ہے ٹھنڈک کے لیے، اس میں یہ چیز ضروری نہیں ہے، لیکن جو غسل فرض ہو جائے
کہ احتلام کی وجہ سے غسل فرض ہو جائے، بندہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی ایک طبی تقاضا ہے، اس کی وجہ سے اگر غسل فرض ہو جائے تو اب اس میں پہلا فرض یہ ہے کہ اچھی طرح کلی کرنا، دوسرا فرض یہ ہے کہ اچھی طرح ناک کو دھونا، ناک کی سخت ہڈی تک پانی پہنچا کے ناک کو کیا کرنا، دھونا۔ اگر اس کے اندر اگر وہ جو رینٹ ہوتی ہے وہ جم گئی ہے تو اس کو بھی نکالنا، صاف کرنا۔ اگر رینٹ بعض اوقات جم جاتی ہے، سوکھی ہوتی ہے، ناک کے اندر پانی نہیں جا رہا ہوتا، تو اگر آپ ایسی کریں گے تو اس وقت غسل اس سے نہیں ہوگا۔ تو تیسرا فرض اس کا یہ ہے غسل کا کہ پورے جسم پر، سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر اس کے ہر بال کو گیلا کرنا، پانی پہنچانا۔ کیا کرنا؟ پانی۔ اگر سر سے لے کے پاؤں تک کوئی اتنا ایک ذرہ برابر حصہ بھی، ایک بال برابر بھی اگر سوکھا رہا تو بندہ پاک نہیں ہوگا، چاہے وہ نمازیں پڑھتا رہے اس کے منہ میں پانی جائے گی، وہ ناپاکی میں پڑھا۔ اس میں پڑھا ناپاکی میں پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حضور نے فرمایا تحت کل شعر جنابہ، جب بندہ ناپاک ہو جائے تو ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے تو اس کو صاف کریں۔ اب طریقہ کار کیا ہے؟ اگر ہم مصنون طریقے سے غسل کریں تو خود بخود ہو جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ذہن پر سوار کر لیں کہ ہوا یا نہیں ہوا، میں نے کیا کہ نہیں کیا۔ بھئی اگر آپ مصنون طریقے سے غسل کرتے ہیں تو اس میں آپ کے سارے اعضاء خود بخود دھل جائیں گے۔ مصنون طریقہ کار کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ جب غسل خانے میں جاتے ہیں یا واش روم میں جاتے ہیں تو آپ ہاتھ دھوئیں۔ کیا کریں؟ ہاتھ دھوئیں، اور جسم کے کسی بھی حصے پر آگے پیچھے کہیں بھی اگر ناپاکی لگی ہے تو اس کو دھو لیں، استنجا کر لیں، وضو کر لیں تو اچھی بات ہے، جو وضو کرتے ہیں وہ کر لیں تو اچھی بات ہے۔ ورنہ اگر وضو نہیں کرتے تو پھر آپ کیا کریں؟ اچھی طرح کلی کریں، اچھی طرح ناک میں پانی ڈالیں، پھر دایاں حصہ دھوئیں، پانی بہائیں، پھر بائیں حصے میں بہائیں 3 بار، پھر سر پر اگر آپ لوٹا استعمال کریں۔ اگر شاور کے نیچے ہیں تو آپ شاور کے نیچے کھڑے ہو جائیں، پہلے دایاں حصہ دھوئیں، پھر بایاں حصہ دھوئیں، پھر جسم بیچ والا حصہ دھوئیں۔ پورا جسم آپ نے گیلا کر لیا، صاف کر لیا، آپ کا غسل ہو گیا۔ صابن لگانا ضروری نہیں ہے، وہ تو مزید صفائی کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ صابن استعمال کرتے ہیں۔ تو شاور کے نیچے غسل کا طریقہ کار یہ ہوگا، اگر سمندر میں جا رہے ہیں نہانے کے لیے، بندہ ناپاک ہو گیا تو اس کے اندر ڈبکی لگا کے کچھ دیر ٹھہرا رہے تو اس کا غسل ہو جائے گا، کلی کرنی پڑے گی اور ناک میں پانی ڈالنا پڑے گا۔ تو یہ غسل کیا ہے؟ غسل کے فرائض سے غسل کا طریقہ تھا کہ کیا کیا جائے؟ ہاتھ دھویا جائے، جسم کے کسی حصے پر اگر ناپاکی لگی ہے پہلے اس کو صاف کیا جائے، وضو کر لیا جائے، اس کے بعد دائیں طرف کے حصے پر 3 بار پانی بہایا جائے، پھر بائیں طرف کے حصے پر، پھر سیدھے سر کے حصے پر جسم کا کوئی بھی حصہ ہاتھ پانی جب بہایا جائے تو ملا جائے تاکہ کوئی بھی حصہ کیا نہ رہے، سوکھا نہ رہے۔ اگر انگوٹھی وغیرہ پہنی ہے تو اس کو اتار لیا جائے۔ کوئی بھی ایسی چیز پہنی ہے کہ جو جسم تک پانی پہنچانے میں رکاوٹ بنتی ہے تو اس کو کیا کر لیا جائے؟ اتار لیا جائے۔ کلی کرتے وقت بعض اوقات بعض احباب کے دانت خراب ہوتے ہیں، بعض نے کٹنگ کرائی ہوتی ہے، بعض نے نقلی دانت لگوائے ہوتے ہیں، یا بعض نے فلنگ کروائی ہوتی ہے، تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ دانت کے حکم نہیں ہے، ان کو ہٹانا، اس مسئلے میں کوئی آپ پریشانی کا اظہار نہ کریں، آپ کا غسل اس کے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ یہ غسل کے 4 فرائض تھے اور میں 3 فرض تھے جو آپ کے سامنے حل کر بتا دیے۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے غسل کر لیا، کیا غسل کرنے کے بعد وضو بھی کرنا پڑے گا؟ نہیں، آپ نے غسل کر لیا، آپ کا وضو ہو گیا، آپ کا وضو خود بخود ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ کوئی شخص رات کو سویا ہوا تھا، رمضان کے مہینوں میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر وہ صبح اٹھا تو وہ ناپاک تھا تو کیا وہ سحری ناپاکی کی حالت میں کر سکتا ہے؟ تو بہتر یہ کہ وہ غسل کر لے، اگر غسل کا ٹائم نہیں ہے تو وہ وضو کر لے اور سحری کر لے، اور اس کے بعد غسل کر کے نماز میں شریک ہو جائے۔ سحری پاکی ناپاکی دونوں حالتوں میں کھائی جا سکتی ہے۔ اگر ٹائم زیادہ ہے تو پہلے غسل کرے، اس کے بعد سحری کر لے، ٹائم کم ہے تو وضو کر کے سحری کر لے، اس کے بعد غسل کر کے نماز کی ادائیگی کر لے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔